بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق اردو زبان کی تیسری کتاب سبق نمبر 9 گھوڑا۔ یہ سبق ایک نہایت معلوماتی اور دلچسپ ہے۔ اس سبق میں گھوڑے کی اقسام، اس کی خوبصورتی، چال ڈھال اور انسان کے ساتھ اس کی گہرے تعلقات اور وفاداری کو بہت ہی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ گھوڑا ایک ایسا وفادار جانور ہے جو صدیوں سے انسان کا سفر اور بار برداری یعنی بوجھ اٹھانے میں بہترین ساتھی رہا ہے۔ سبق کے پہلے الفاظ و معانی دیکھ لے تاکہ مضمون بہتر طریقے سے آپ کو سمجھ میں آئے۔ پہلا لفظ ہے بار برداری۔ اس کا معنی ہے بوجھ اٹھانا یا ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان لے جانا۔ یہ لفظ ہے بال یعنی عیال۔ گھوڑے کی گردن کے لمبے بال، گھوڑے کی گردنوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا بال ہوتے ہیں لمبے لمبے۔ لخت، اس کا معنی ہے ٹکڑا، جیسے دو لخت یعنی دو ٹکڑے۔ نعل، لوہے کا وہ نیم دائرہ جو گھوڑے کی سموں پر لگایا جاتا ہے۔ آگے یہ لفظ ہے مختلف، اس کا معنی ہے الگ الگ یا طرح طرح کے۔ یہ لفظ ہے اصیل، اس کا معنی ہے خالص نسل کا، بہترین اور شاندار۔ خطے، اس کا معنی علاقہ، ایریا۔ زود و کوب، اس کا معنی ہے مار پیٹ کرنا۔ صحرائی، اس کا معنی ہے صحرا یعنی بیابان، جنگل میں رہنے والا۔ خطرہ، اس کا معنی ہے ڈر یا اندیشہ۔ اب آپ مضمون دیکھیں۔ اردو زبان کی تیسری کتاب سبق نمبر 9 گھوڑا۔ یہ پہلا گراف ہے۔ گھوڑا نہایت باتمیز، قوی، چالاک اور خوبصورت چوپایا ہے۔ چوپایا 4 پیر والے کو کہتے ہیں۔ اس سے انسان کو بہت کچھ منفعت یعنی فائدے، انسان کو بہت کچھ منفعت اپنے کاروبار میں حاصل ہوتی ہے۔ سواری بھی دیتا ہے، بار برداری کے بھی کام کا ہے، گاڑی اور توپ گھسیٹتا ہے۔ یورپ میں وہی ہل چلاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بر صغیر کے اندر جو ہل چلایا جاتا ہے وہ بیلوں کے ذریعے اور دیگر جانوروں کے ذریعے، لیکن یورپ کے اندر گھوڑے کے ذریعے ہل چلایا جاتا ہے۔ اسی بات کو یہاں بتایا گیا، یورپ میں وہی ہل چلاتا ہے، لڑائی کے میدان میں انسان کا بڑا رفیق ہے۔ تو پہلے گراف کے اندر آپ نے گھوڑا کی اہمیت کو جانا کہ گھوڑا کی اہمیت کیا ہے۔ اب دوسرا گراف دیکھیں کہ اس کے اندر کچھ کیفیت کو بیان کیا گیا ہے۔ دیکھیں اس کے ایال کہتے ہیں۔ گھوڑے کی گردن پہ آپ نے دیکھا ہوگا لمبے لمبے بال ہوتے ہیں، اسی کو ایال کہتے ہیں۔ اس کے ایال اور دم ہوتی ہے۔ اپنے چاروں پاؤں سے چلتا ہے۔ اس کی چالیں رہوار، درمیانی چال چلنے کی جو عادت ہوتی ہے اس کو بیان کیا گیا۔ اس کی چالیں رہوار، دل کی، پویا اور سرپٹ کہلاتی ہے۔ یعنی گھوڑے کی جو چلنے کی عادت ہے وہ درمیانی ہوتی ہے، میانہ روی ہوتی ہے۔ پویا کہتے ہیں کہ دائیں طرف کا اگلا حصہ اور پچھلا حصہ دونوں ایک ساتھ آگے کی طرف جب جاتا ہے تو بائیں طرف کا آگے پیچھے کا دونوں پیر یہ ایک ساتھ پیچھے ہو جاتا ہے، اور جب بائیں طرف کا دونوں پیر آگے کی طرف جاتا ہے دوڑنے کے وقت میں تو پھر دائیں طرف کا حصہ پیچھے کی طرف آ جاتا ہے۔ اور سرپٹ کہتے ہیں تیز چلنا، ہوا کی رفتار میں چلنا۔ تو سمجھ میں آیا؟ اس کی چالیں رہوار، دل کی، پویا اور سرپٹ کہلاتی ہے۔ اس کے سمبیلوں کی طرح 2 لخت نہیں ہوتے۔ لخت کا مطلب ہم نے بتایا ٹکڑے کو کہتے ہیں، یعنی 2 ٹکڑے نہیں ہوتے۔ وہ پتھریلے اور سخت رستوں میں چلنے سے گھس جاتے ہیں۔ سم کی حفاظت کے لیے لوہے کے نعل جڑ دیے جاتے ہیں۔ تیسرا گراف دیکھیں۔ اس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں اور اکثر وہ اپنے رنگ کے نام سے بولا جاتا ہے، جیسے کمیت، یہ سرخ اور سیاہ مائل گھوڑے کا رنگ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے سرنگ، گھوڑے کا ایک خاص زرد مائل یا سرخ رنگ۔ سمند، سمند کہتے زردی مائل سنہری رنگ کو۔ اسی طریقے سے شرغا، کیا ہے یہ؟ شرغا، بادامی یا سندلی رنگ کا گھوڑا۔ نقرہ، کیا ہے یہ؟ نقرہ، سفید یا چاندی جیسے رنگ، ایک دم بالکل سلور کلر کا بھی گھوڑا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، اس کو نقرہ کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ابلق، یہ سفید اور سیاہ دھبوں جیسا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے مشکی، کیا ہے یہ؟ مشکی، مکمل سیاہ رنگ کا گھوڑا جس کو کہتے ہیں فل بلیک، جیسے کمیت، سرنگ، سمند، سبزہ، شرغا، نقرہ، ابلق، مشکی۔ کبھی گھوڑا اپنے ملک کے نام سے مشہور ہوتا ہے، مثلا ترکی، تازی، عراقی، پہاڑی، کاٹھیا واڑ وغیرہ۔ چوتھا گراف۔
عرب کا گھوڑا تازی کہلاتا ہے، وہ بے نظیر مشہور ہے، بڑا چالاک، جاندار اور نہایت اصیل ہوتا ہے۔ اصیل کہتے شاندار کو۔ ایسا گھوڑا دنیا کے کسی اور خطے میں نہیں پایا جاتا۔ خطے کہتے علاقے کو۔ عرب کے لوگ گھوڑے کو نہایت احتیاط اور ہوشیاری سے پرورش کرتے ہیں، یعنی پالتے ہیں، اس کو اولاد کی طرح عزیز رکھتے ہیں، کبھی چابک نہیں مارتے بلکہ آواز یا باغ کے اشارے سے کام لیتے ہیں۔ باغ کہتے ہیں آواز دینے کو، ایک طرح کا اشارہ ہوتا ہے، تو بلکہ آواز یا باغ کے اشارے سے کام لیتے ہیں۔ اور قومیں جو عمدہ طریقہ پر پرورش نہیں جانتے، وہ اپنے گھوڑوں کو زود و کوب کر کے، یعنی مار پیٹ کر کے بد مزاج اور ٹرا بنا دیتی ہے۔ سمجھا آپ نے؟ تو گھوڑوں کے ساتھ ایسا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اور وہ آپ کے بہت کام آتے ہیں۔ آپ ان سے کام بھی لیتے ہو اور اس کو مارتے بھی ہو، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ پانچواں گراف، اب دنیا میں صحرائی گھوڑے بہت کم رہ گئے ہیں۔ جنگ اور بیابان میں رہنے والے گھوڑے کو صحرائی کہتے ہیں۔ اب دنیا میں صحرائی گھوڑے بہت کم رہ گئے ہیں۔ صرف ایشیا اور امریکہ کے بعض حصوں میں صحرائی گلے پائے جاتے ہیں۔ جب ان کے سونے کا وقت ہوتا ہے تو دو ایک گھوڑے تمام گلہ کی پاسبانی کیا کرتے ہیں، یعنی گھوڑے کی جو ایک جماعت ہے وہ پوری کی پوری سوئی ہوتی ہے اور دو ایک گھوڑے اس کی نگرانی میں لگ جاتے ہیں۔ ذرا سی بھی ڈر، خوف، اندیشہ ان کو معلوم ہوتا ہے تو فوراً پورے سوتوں کو جگا دیتے ہیں۔ تو اسی کو یہاں بیان کیا گیا۔ پاسبانی کا مطلب ہوتا ہے نگرانی کرنا۔ کوئی خطرہ پیش آتا ہے تو فوراً سوتوں کو ہوشیار کر دیتے، یعنی کچھ گھوڑے سوتے ہیں تو کچھ اس کی نگرانی میں لگ جاتا ہے، اور ذرا سی بھی کوئی اندیشہ محسوس کرتا ہے تو فوراً سب کو جگا دیتے ہیں، تو اسی کو سوتوں کہا گیا۔ دیکھیں تو فوراً سوتوں کو ہوشیار کر دیتے ہیں۔ تو یہاں آپ کا یہ سبق مکمل ہوا، اور اس سبق کا جو پیغام ہے وہ توجہ سے سننا کہ آج کے سبق سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ جانور بھی اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم مخلوق ہے جو انسان کے بہت سے کام آتے ہیں۔ خاص طور پر گھوڑا انسان کا ایک قدیم اور مخلص رفیق یعنی ساتھی ہے۔ ہمیں جانوروں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا چاہیے، ان کی اچھی دیکھ بھال کرنی چاہیے اور انہیں بلا وجہ مارنے یا تکلیف دینے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ پیار اور اچھے طریقے سے پرورش کرنے پر وہ زیادہ فرما بردار اور وفادار بنتے ہیں۔ امید ہے یہ پیغام آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔